بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی زیر غور ویڈیو میں ہم جانیں گے سید الملائک حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے اپنی زندگی میں پوری قوت صرف کب کی، کتنی بار کی، اور ایسے کون سے واقعات پیش آئے کہ آپ کو پوری قوت صرف کرنا پڑی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس قافلے تحقیق میں شامل ہونے والے نئے احباب سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، تو نے کبھی اپنی پوری قوت صرف کی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زندگی میں 4 مرتبہ پوری قوت صرف کی۔ سب سے پہلی بار حضرت جبریل علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ کی منجنیق کی چرخی گھمائی جانے لگی، دشمن زور زور سے منجنیق گھما رہے تھے، نمرود نے رسی کاٹنے کا اشارہ بھی کر دیا، فوراً رسیاں کاٹی گئیں، قریب تھا کہ آنن فانن آپ آگ میں گر جاتے۔ رب جلیل نے آواز دی، اے جبریل۔ میں نے عرض کی، یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جبریل دیکھو میرا خلیل منجنیق سے نیچے گر رہا ہے، رسیاں کاٹی جا چکی ہیں۔ جبریل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے میرا حکم آگ تک پہنچا دو اور کہہ دو، اے آگ، میرا خلیل تجھ میں تشریف لا رہا ہے، خبردار اس کو مت جلانا اور ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال کا حکم پا کر میں سدرہ سے روانہ ہوا، ادھر رسیاں بھی کاٹی جا چکی ہیں، میں بھی روانہ ہو چکا ہوں، آپ آگ میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی پوری طاقت صرف کر کے سدرہ سے پرواز کرتا ہوا چیخا کے اندر پہنچ گیا۔ ابھی آپ آگ میں تشریف نہ لائے تھے، میں نے پیغام خداوندی پہلے دے دیا، اے آگ، پیارے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں سدرہ سے پرواز کی، خلیل علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی پوری قوت اور پوری طاقت لگا کر میں نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے مقام پر دوسری مرتبہ میں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ تب کیا کہ ایک چٹیل میدان ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، چھری تیز ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، یہاں تک کہ چھری گلے پر جا رہی تھی۔ رب ذوالجلال کا پیغام آ گیا کہ اے جبریل، فوراً جاؤ، جنت سے مینڈھا لو اور میرے خلیل کے سامنے رکھو۔ تو یا رسول اللہ، میں سدرہ پر تھا، چھری حضرت اسماعیل کے گلے کی طرف آ رہی تھی، صرف 2 فٹ کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ اس 2 فٹ کے فاصلہ طے کرنے سے پہلے پہلے میں سدرہ سے جنت میں گیا، جنت سے مینڈھا لیا اور حضرت خلیل علیہ السلام کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ میں نے اپنی پوری قوت اور طاقت کا مظاہرہ تب کیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، والد کا پہنایا ہوا لباس اتار دیا گیا، کھانا پھینک دیا گیا، بازو میں رسیاں باندھ کر کنویں میں لٹکایا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ پانی کی سطح قریب آ رہی تھی کہ یکا یک اچانک ایک بھائی آگے بڑھا، تلوار کا وار کرتے ہوئے رسی کاٹ دی۔ آدھا راستہ طے ہو چکا کنویں کا، آدھا راستہ باقی تھا، رسی کاٹ دی گئی، میں سدرہ پر تھا، حکم ربی ہوا، اے جبریل جلدی جا، جنت میں پہنچ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے جنت سے جنتی تخت لے اور پانی پر جا کے بچھا دے۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی پوری قوت صرف کی، پوری طاقت کا مظاہرہ کیا اور سدرہ سے جنت گیا، وہاں سے تخت اٹھا کر زمین کی طرف آیا اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں تشریف لائے تھے، میں نے تخت پہلے بچھا دیا۔ چوتھی اور آخری مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، خون پاک کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا تھا،
تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبریل اگر میرے محبوب کے خون پاک کا ایک بھی قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، جا میرے پاس وہ خون کا قطرہ اٹھا کر لے آ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مقدس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں سدرہ سے آیا، احد میں پہنچا اور آپ کا خون مبارک کا قطرہ میں نے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بڑی قوت اور بڑی طاقت کے مالک ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں اتنی بڑی طاقت والا فرشتہ جس کی پرواز کا عالم یہ ہو، سدرہ سے زمین پر پہنچنے میں چند سیکنڈ بھی نہ لگے، اور یہ فرشتہ معراج کی رات حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چوم رہا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر فرشتوں کے سردار میں اتنی طاقت ہے تو انبیاء کے سردار یعنی ہمارے سید دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔